بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویژن نیوز میں خوش آمدید۔ 11 اپریل 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کورونا سے نمٹنے کے لیے ناکافی سہولیات پر پہلا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ افغانستان نے دہشت گرد تنظیم ISIS خراسان کے سربراہ اسلم فاروقی کو پاکستان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں 2 جوان شہید ہو گئے، جبکہ جوابی کارروائی میں 7 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود یمن پر سعودی اتحاد کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ انصار اللہ نے جارحیت سعودی اتحاد کا ایک اور ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ امریکہ نے جمعہ کے روز ایک پیشکش میں اعلان کیا ہے کہ عراق میں حزب اللہ تنظیم کے سینئر عسکری رہنما محمد الکوثرانی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے کو $1 کروڑ کی رقم انعام میں دی جائے گی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ سینکڑوں امریکی عراق میں موجود رہیں گے، جبکہ قابض امریکی افواج نے پیٹریاٹ میزائل سسٹم بھی اپنے فوجی اڈوں میں ایکٹیو کر دیے ہیں۔ یمن کی نیشنل کونسل فار ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کے سربراہ عبد المحسن طاؤس نے سعودی عرب پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کو یمن بھیج رہا ہے۔ سعودی عرب کے اس اقدام سے ملک میں غیر محسوس طور پر کورونا پھیلنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ یورپی ملک سویڈن کا شمار کورونا وائرس سے متاثرہ 188 ممالک میں سے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو اپنے ہاں کورونا وائرس کے مریض بڑھنے کے باوجود لاک ڈاؤن نہ کرنے کے فیصلے پر قائم ہے۔ ترکی کی جانب سے اسرائیل کو کورونا سے نمٹنے میں طبی سامان کی فراہمی کے اعلان پر عوامی اور صحافتی حلقوں میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا جہاں عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث ایک دن میں ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ بڑی تعداد میں اموات کے باعث لاشوں کو اجتماعی قبروں میں دفنایا جانے لگا ہے۔ امریکی افواج کے کمانڈر نے دوحہ میں طالبان کی قیادت سے ملاقات کی، جس میں جنگ زدہ ملک میں تشدد کو کم کرنے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی عدلیہ کے چیف جسٹس اور ایرانی انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ آیت اللہ سعید ابراہیم رئیسی نے کورونا کے خطرے میں 6000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جیلوں میں 200 خواتین اور بچوں سمیت 5800 فلسطینی قیدیوں کی زندگیوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ امریکہ نے جنوبی کوریا کو انسانی بنیادوں پر ایران سے ادویات اور دیگر طبی اشیاء پر مشتمل تجارت کرنے کی اجازت دے دی، جو متوقع طور پر اگلے ماہ سے شروع ہوگی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کورونا سے نمٹنے کے لیے ناکافی سہولیات پر پہلا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد خان نے کورونا سے نمٹنے کے لیے ناکافی سہولیات پر پہلا از خود نوٹس لیتے ہوئے اٹارنی جنرل، سیکرٹری صحت، وزارت داخلہ اور 4 صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز اور چیف سیکرٹریز کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ کورونا وائرس سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت 13 اپریل کو ہوگی اور چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ خیال رہے کہ ملک کے اکثر ہسپتالوں کو کورونا کے حوالے سے حفاظتی سامان کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ حکومتی عہدیداروں کی جانب سے ابھی تک ڈاکٹروں اور طبی محکموں کو ٹیسٹنگ کٹس اور وینٹیلیٹرز تو نہیں ملے، البتہ روز حکام کی جانب سے سہولیات کی فراہمی کے وعدے دہرائے جا رہے ہیں۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے جمعے کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر وزارت سائنس نے
ملک بھر میں 1000 سے زائد وینٹیلیٹرز ٹھیک کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے وفاقی اور صوبائی سطح پر ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے جو وینٹیلیٹرز کی مرمت کریں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز چین سے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے مزید امدادی سامان پہنچا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آج بھی مزید کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد 4892 تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دنیا کی اوسط شرح سے زیادہ کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 531 کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے 104 یعنی 20% ٹیسٹ مثبت آئے، جبکہ ایک ہی دن میں 6 اموات بھی ہوئی۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 78 ہو گئی، جبکہ مزید نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4897 پہنچ گئی ہے، جس میں سے 1318 متاثرین کا تعلق سندھ سے ہے اور صوبے میں اب تک 28 افراد جام بحق ہو چکے ہیں، جو دیگر صوبوں سے سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں 25 اور پنجاب میں 19 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں 3، بلوچستان میں 2 اور اسلام آباد میں 1 ہلاکت ہوئی ہے۔ افغانستان نے دہشت گرد تنظیم ISIS خراسان کے سربراہ اسلم فاروقی کو پاکستان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مجرموں اور جرائم پیشہ افراد کے تبادلے کا معاہدہ موجود نہیں ہے، اس لیے اسلم فاروقی کے ساتھ افغانستان کے قوانین کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ دونوں ممالک مشترکہ سیکیورٹی و امن پلان کے تحت معلومات پر تبادلہ کر سکتے ہیں، اس سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی۔ افغان وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اسلم فاروقی کے ساتھ افغانستان کے قوانین کے تحت سلوک کیا جائے گا۔ اسلم فاروقی داعش کا سربراہ ہے جو افغانستان میں بہت سے جرائم میں ملوث ہے، جبکہ اسلم فاروقی پر بہت سے حملوں کا بھی الزام ہے جس میں بہت سے افغان شہری اور فوجی جام بحق ہوئے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں 2 جوان شہید ہو گئے، جبکہ جوابی کارروائی میں 7 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کی معلومات پر شمالی وزیرستان کے علاقے ذاکر خیل میں آپریشن کیا۔ آپریشن میں 7 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 سپاہی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر میں متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود یمن پر سعودی اتحاد کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ انصار اللہ نے جارحیت سعودی اتحاد کا ایک اور ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ جارحیت سعودی اتحاد نے جمعرات کے روز یمن میں 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، مگر اس کے باوجود یمن پر اس کے وحشیانہ حملے بدستور جاری ہے۔ دوسری جانب یمن کی مسلح افواج اور عوامی رضاکار فوج انصار اللہ نے سعودی اتحاد کے ڈرون طیارے کو صوبہ سعدہ کے سرحدی شہر رازہ میں مار گرایا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جارحیت سعودی اتحاد نے جمعے کے روز یمن کے 3 صوبوں البیضاء، مارب اور تیز پر حملہ کیا، لیکن یمنی جوانوں نے اس کا دندان شکن جواب دیا ہے۔ امریکہ نے جمعہ کے روز ایک پیشکش میں اعلان کیا ہے کہ عراق میں حزب اللہ تنظیم کے سینئر عسکری رہنما محمد الکوثرانی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے کو $1 کروڑ کی رقم انعام میں دی جائے گی۔ جمعے کے روز امریکی محکمہ خارجہ نے محمد کوثرانی کی سرگرمیوں، نیٹ ورکس اور اس کے ساتھیوں سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ محکمہ خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کا عہدیدار محمد الکوثرانی عراق میں مقاومتی گروہوں کی تربیت، مالی معاونت اور سیاسی رابطہ کاری میں ملوث رہا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دعویٰ کیا کہ مشرقی وسطی میں شہید میجر قاسم سلیمانی کی جانب سے انجام دیے جانے والے بعض سیاسی اور تربیتی امور کا بیڑا محمد الکوثرانی نے اٹھایا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ اور غاصب اسرائیل علاقے میں دہشت گردی کے خلاف واضح ہے کہ خطے میں دہشت گردوں کے خلاف مزاحمتی فورسز کو حاصل ہونے والی کامیابیوں کے بعد امریکہ اور غاصب اسرائیل ان پر زیادہ سے زیادہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ سینکڑوں امریکی عراق میں موجود رہیں گے، جبکہ قابض امریکی افواج نے پیٹریاٹ میزائل سسٹم بھی اپنے فوجی اڈوں میں ایکٹیو کر دیے ہیں۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق پیٹریاٹ میزائل لانچر اور 2 دیگر قلیل رینج سسٹم عراق کے صوبہ الانبار کے عین الاسد ہوائی اڈے اور کردستان کے علاقائی دارالحکومت اربیل میں واقع فوجی مرکز میں موجود ہے۔ خیال رہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران کی جانب سے انتقامی کارروائی کے موقع پر یہ دونوں فوجی اڈے تہران کے میزائل کا نشانہ بنے۔ دوسری جانب عراق کے حزب اللہ کے ترجمان نے امریکی افواج کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ عراقیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو، بہتر ہے کہ امریکہ اپنی افواج ہماری سرزمین سے نکال باہر کرے۔ ادھر اطلاعات ہے کہ عراق کے عین الاسد فوجی اڈے میں 25 امریکی فوجی کورونا میں مبتلا ہو گئے ہیں، جنہیں فوری طور پر اربیل فوجی اڈے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق عراق میں کردستان کے عہدیداروں نے ایک بڑا ہوٹل امریکی افواج کے لیے آمادہ کیا ہے تاکہ ہوٹل کو امریکی افواج کے قرنطینہ کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یمن کی نیشنل کونسل فار ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کے سربراہ عبد المحسن طاؤس نے سعودی عرب پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کو یمن بھیج رہا ہے۔ سعودی عرب کے اس اقدام سے ملک میں غیر محسوس طور پر کورونا پھیلنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ یمن کی نیشنل کونسل فار ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کے سربراہ عبد المحسن نے کہا ہے کہ یمنی ادارے سعودی عرب سے آنے والوں کو ڈھونڈنے اور چیک اپ کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک میں ابھی تک کورونا کا ایک ہی کیس سامنے آیا ہے۔ یمن میں حکومت اور عوامی سطح پر سعودی عرب کے بارے میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جنوبی علاقوں میں عوام نے سعودی عرب کے خلاف ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے۔ یمن کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ یمن جنگ سے متاثر ہے، ان حالات میں کورونا سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ خیال رہے کہ اس تناظر میں حکام نے ملک میں کورونا ٹیسٹ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عوام میں آگہی کے عمل کو تیز کرنے کے علاوہ مشتبہ افراد کو پتہ کر کے نمونے لے کر لیبارٹریوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ابتدا میں اب تک 120 افراد کے نمونے حاصل کیے گئے ہیں۔ یورپی ملک سویڈن کا شمار کورونا وائرس سے متاثرہ 188 ممالک میں سے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو اپنے ہاں کورونا وائرس کے مریض بڑھنے کے باوجود لاک ڈاؤن نہ کرنے کے فیصلے پر قائم ہے۔ سویڈن میں گزشتہ 1.5 ماہ سے کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور اب تک وہاں مریضوں کی تعداد بڑھ کر 10,000 کے قریب جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 800 تک جا پہنچی ہے۔ سویڈن کا شمار یورپ کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں نظام صحت بہترین ہے اور وہاں بنیادی صحت کی سہولیات ہر کسی کے لیے بھی مفید ہے اور کورونا وائرس کے درمیان صحت کے نظام کو مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ سویڈن نے دیگر پڑوسی ممالک کے برعکس اپنے ہاں لاک ڈاؤن کا نفاذ نہیں کیا ہے، تاہم وہاں کی حکومت نے لوگوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سویڈن کی حکومت نے لوگوں کو تجویز دی ہے کہ وہ گھروں سے بیٹھ کر کام کرے اور باہر جانے کے بعد ایک دوسرے سے دوری اختیار کرے، جبکہ 70 سال سے زائد عمر کے لوگ گھروں سے نہ نکلے تو اچھا ہے۔ علاوہ ازیں سویڈن میں تاحال زندگی معمولات کے مطابق چل رہی ہے اور حکومت نے مکمل یا جزوی لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا۔ کورونا وائرس کے کیسز بڑھنے کے باوجود وہاں لاک ڈاؤن نافذ نہ کیے جانے پر امریکی صدر ٹرمپ نے بھی 9 اپریل کو سویڈن کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تاہم ابھی تک سویڈن حکومت نے امریکی صدر کی تنقید کے باوجود لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے عزم کا اعادہ نہیں کیا، بلکہ کہا ہے کہ حکومت لاک ڈاؤن کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ترکی کی جانب سے اسرائیل کو کورونا سے نمٹنے میں طبی سامان کی فراہمی کے اعلان پر عوامی اور صحافتی حلقوں میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ترکی کے کثیر الاشاعت اخبار نے انقرہ کی طرف سے تل ابیب کو طبی آلات کی فراہمی کے اعلان کو ترکی کے لیے ایک بڑا صدمہ قرار دیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ پچھلے برسوں کے دوران ترکی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ آج حکومت نے اچانک انسانی بنیادوں پر اسرائیل کو ماسک اور دیگر طبی آلات کی فراہمی کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ 2 روز قبل ترکی نے اسرائیل کو طبی ساز و سامان اور لوازمات فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس میں چہرے کے ماسک، حفاظتی لباس اور جراثیم سے پاک دستانے شامل ہیں۔ ترکی اور اسرائیل کے درمیان قربت کے بعد تقریباً 16 لاکھ افراد ترکی کی امداد سے استفادہ کریں گے۔ اسرائیل میں اب تک کورونا وائرس کے 10,000 کے قریب کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔
ان میں 95 افراد فوت بھی ہو چکے ہیں۔ خیال رہے کہ ترک حکومت نے بھی ملک میں کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافے کے بعد جمعے سے ملک میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ترکی کے شاپنگ مالز پر عوام ٹوٹ پڑی۔ واضح ہے کہ ترکی میں کرونا وائرس سے اب تک 1000 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ افراد کی تعداد 47,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوسری جانب ترکی نے گزشتہ روز برطانیہ کو بھی طبی ساز و سامان سے لیس ایک جہاز روانہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق برطانیہ میں جمعے کو ریکارڈ اموات ہوئی اور ایک ہی دن میں 980 اموات کے بعد مجموعی تعداد 8,958 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 74,000 ہو گئی ہے۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی ویکسین کی دستیابی تک معمولات زندگی متاثر رہیں گی۔ ویکسین کی تیاری میں ایک اندازے کے مطابق 18 ماہ لگ سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ دنیا میں کرونا وائرس کے مصدقہ متاثرین کی تعداد 16 لاکھ اور ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، جبکہ برطانیہ میں ایک دن میں 980 ہلاکتوں کا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا جہاں عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث ایک دن میں ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ بڑی تعداد میں اموات کے باعث لاشوں کو اجتماعی قبروں میں دفنایا جانے لگا ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہو گئی، جس کے بعد امریکہ پہلا ملک بن گیا جہاں کرونا وائرس سے ایک ہی روز میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز ڈسٹرکٹ کولمبیا سمیت امریکہ کی 50 ریاستوں میں کم از کم 2035 افراد کووڈ 19 سے وابستہ پیچیدگیوں کے باعث ہلاک ہوئے، جس کے بعد امریکہ میں اس مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 18,725 ہو گئی۔ دوسری جانب وائرس سے سب سے بری طرح متاثر ہونے والے امریکہ کے سب سے زیادہ گنجان شہر نیو یارک میں تابوتوں کی اجتماعی قبروں میں تدفین کی تصاویر اور فوٹیج منظر عام پر آئی۔ نیو یارک میں لاشیں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ دن کے 24 گھنٹے تدفین کا عمل جاری ہے اور لاشوں کو نیو یارک کے ہارٹ جزیرے میں اجتماعی طور پر دفنائے جا رہے ہیں۔ مذکورہ جزیرے کو 150 سال سے حکام ان افراد کی تدفین کے لیے استعمال کر رہے تھے جن کا کوئی والی یا وارث نہ ہو۔ اس سلسلے میں حکام نے بتایا کہ شہر کی مرکزی جیل کے قیدی لاشیں دفنانے کا کام کرتے تھے، لیکن کام کا دباؤ اس قدر بڑھ گیا کہ اب یہ کام ٹھیکیداروں سے لیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ امریکی صدر نے حالیہ دنوں اپنے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ امریکہ میں کرونا وائرس سے 1 لاکھ اموات ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 16,697 ہو گئی ہے، جبکہ اس مہلک وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4,68,895 ہے۔ امریکی افواج کے کمانڈر نے دوحہ میں طالبان کی قیادت سے ملاقات کی، جس میں جنگ زدہ ملک میں تشدد کو کم کرنے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان میں امریکی فوج اور نیٹو کے زیر قیادت غیر جنگی ریزولٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر نے جمعے کی شب طالبان رہنماؤں سے بات چیت کی۔ افغانستان میں امریکی فوج کے ترجمان نے رویٹرز کو بتایا کہ معاہدے میں قائم فوجی چینل کے حصے کے طور پر جنرل ملر نے کل رات طالبان کی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس تشدد کو کم کرنے کی ضرورت کے بارے میں تھا۔ ایرانی عدلیہ کے چیف جسٹس اور ایرانی انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ آیت اللہ سعید ابراہیم رئیسی نے کرونا کے خطرے میں 6,000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جیلوں میں 200 خواتین اور بچوں سمیت 5,800 فلسطینی قیدیوں کی زندگیوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باوجود غاصب صہیونی حکومت فلسطینی قیدیوں کی سلامتی کے بارے میں روایتی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ایرانی عدلیہ کے چیف جسٹس اور ایران کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ آیت اللہ سعید ابراہیم رئیسی نے غزہ کو دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی قید میں 5,800 فلسطینی قیدی موجود ہے، جن میں 200 خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے بیت المقدس کی آزادی کو ایران اور مسلمانوں کی سب سے بڑی آرزو قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج غاصب اسرائیل نے غزہ کا ظالمانہ محاصرہ کر رکھا ہے اور اسرائیل کا یہ ظالمانہ اقدام ناقابل قبول اور انسانی کرامت کے خلاف ہے۔ انسانی حقوق کونسل کے سربراہ نے غزہ میں طبی وسائل اور ادویات میں کمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا فلسطینیوں کے خلاف ظالمانہ اقدام بشریت کے خلاف جارحیت اور بربریت ہے۔ غزہ کے فلسطینی مسلمان ابتدائی انسانی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ ادھر فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی صحت و سلامتی کی تمام تر ذمہ داری صہیونی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔
امریکہ نے جنوبی کوریا کو انسانی بنیادوں پر ایران سے ادویات اور دیگر طبی اشیاء پر مشتمل تجارت کرنے کی اجازت دے دی، جو متوقع طور پر اگلے ماہ سے شروع ہوگی۔ پریس ٹی وی کے مطابق جنوبی کوریا کا ایران کے ساتھ انسانی بنیادوں پر تجارت کا آغاز ممکنہ طور پر اگلے ماہ سے ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی حکومت نے ہفتے کے روز سے ملک بھر میں کم خطرے والے کاروباری سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں کے تعاون اور حمایت کے ساتھ ساتھ پابندیوں اور پروٹوکول کی پابندی اسی طریقہ کار کے ساتھ جاری رہے جو اب تک کیا گیا ہے، تو امید کر سکتے ہیں کہ ہم کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے آہستہ آہستہ قابل اعتماد حالات کو حاصل کر لیں گے۔ خیال رہے کہ ایران میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1837 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 125 افراد جاں بحق ہیں۔ ایران میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 70,000 تک پہنچ چکی ہے، جن میں سے 4,357 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ ملک بھر میں کرونا کے 2.5 لاکھ سے زائد افراد کا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ ویژن نیوز میں آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔